الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السيد العربي المقي المدني مولانا بالقاسم محمد بن عبد الله صلوات اللهم صل عليه وعلى وصيه ووزير امير المؤمنين علي بن ابي طالب واولاده المعصومين وصحبه المنتجبين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسين سفينة النجات ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مولا حسین علیہ السلام، غم شبیر، غم مظلوم کربلا محرم الحرام کی 5ویں شب میں داخل ہو گیا. بے کسوں کا قافلہ، تنہا حسین کا قافلہ جو خروج مدینہ سے ہوا تھا آج کربلا میں وارد ہو چکا. 2 محرم کو آقا کربلا کی سرزمین میں داخل ہوئے اپنے اہل و عیال اور اپنے انصاران کے ساتھ. 4 محرم کو عمر سعد بدبخت کے حکم سے خیام حسینی نہر کے کنارے سے ہٹا دیے گا. عزیزان سنیں گے، جب قافلہ منزل شراف پہ پہنچا تھا امام حسین نے اپنے لشکر سے کہا تھا جس قدر پانی ہو سکے بھرو، جس قدر پانی ہو سکے بھرو. میں کہوں گا سیدہ کے لال اتنا پانی کیوں بھر رہے ہیں؟ کیوں قافلے کو؟ ابھی منزلیں قریب ہیں، کوفہ بھی قریب ہے. آپ اگر کسی اور سمت نکلنا چاہتے ہیں تو راستے میں بہت سے مقامات آئیں گے. کہا نہیں، پانی منزل شراف سے بھرو، کچھ قدم دور ہمیں میزبانی کرنی ہے، کچھ قدم دور حسین نے کریمی دکھانی. قافلہ جیسے ہی کچھ قدم آگے بڑھا 1000 لشکریوں کے ساتھ ایک جرنیل عرب کا بہادر جری، میں نے کتابوں میں پڑھا عمر ابن عبدود جتنا بہادر انسان حر بن یزید رہائی آ رہا ہے. السلام علیکہ یا مولا، سلام کیا. پیاسے ہیں آقا. مقاتل میں لکھا دوسرا جملہ ہی حر کا یہ ہے، پیاسے ہیں آقا، میرا لشکر پیاسا. وہ جو سیدہ کے لال نے منزل شراف سے پانی بھرا تھا سارا پانی نچھاور کر دیا. اتنا پانی پلایا ہے حر کے لشکر کو. سوچئے 1000 جنگجوؤں کو پانی پلانا کتنا زیادہ تھا. پانی امام حسین کے پاس پانی پی چکے. کہا عباس جتنے مشکیزے بچ گئے ہیں، حر کے لشکر میں جتنی سواریاں ہیں، جاؤ ان سواریوں کو پانی پلاؤ. حضرت زہیر ابن قین، حضرت عباس مولا کے ساتھی آگے بڑھے ہیں. تمام جانوروں کو پانی پلایا گیا. آقا پانی پلا لیا گیا، جانوروں نے مشکیزوں سے منہ خود اٹھایا ہے. اللہ اکبر. امام حسین کی کریمی دیکھیے. کہا پانی بچ گیا ہے؟ جی آقا پانی ہے. کہا عباس حر کے لشکر میں جتنے جانور ہیں ان کے قدموں پر پانی ڈال دو. حر کے لشکر بڑا دور سے آیا ہے. حسین نے میزبانی کی انتہا کر دی، بتا دیا میں حر کو کسی سمت لے کر جانا چاہتا ہوں. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ حر نے کہا ابن زیاد کا حکم ہے، عمر سعد کا حکم ہے، آپ کو تسلیم کراؤں اور اپنے ساتھ لے آؤں یا آپ کو کوفے نہ داخل ہونے دوں؟ کہا حر ہمیں تم ہی لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، ہم نہیں چاہتے، تم ہمیں نہیں چاہتے، ہم نہیں جاتے، ہم کہیں اور چلے جائیں گے. کہا نہیں مولا، مجھے کہا گیا ہے کہ اگر آپ بات نہ مانیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں. یہ کہنا تھا کہ حسین نے کہا اور تم کیا کہہ رہے ہو؟
بس لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا حر نے، کہا نہیں حسین ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ فاطمہ زہرا کی پروردہ پرورش کا حامل حسین بے ساختہ بولا سکلت امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تہذیب آل محمد میں یہ جملہ کسی امام نے نہیں کہا، اتنا سخت جملہ، حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ جو شخص امام کی گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، اگر پلٹ کر حر کچھ کہہ دیتا تو اللہ اکبر۔ لیکن حسین چاہتے تھے کہ جس قدر یہ گمراہ ہے، جتنا بڑا مریض ہے یہ، اس کی شفا کسی ہستی کے ہاتھ میں، کسی ہستی کے ہاتھ میں حر کی شفا ہے۔ بس وہ ہستی حر کے دل میں بولی اور حر نے کہا حسین آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، میں تو بغیر وضو آپ کی ماں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس احترام تک حسین لانا چاہتے تھے، بس اس مریض لا دوا کے دل میں احترام سیدہ کی زو داخل کر دی۔ آتا گیا لشکر، کچھ قدم حر کا لشکر امام کے لشکر کے پیچھے چلتا گیا، کچھ قدم چلنا تھا کہ امام کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے ذہن میں ہے میں نے پہلی معروضات میں کہا تھا، جس طرح مدینہ میں نبی کی سواری رک گئی تھی اور پیغمبر نے کہا تھا حضرت عبداللہ ایوب انصاری کے گھر میں رک کر کہ جہاں میری اونٹنی قصوہ رک جائے گی وہیں پہ مسجد نبوی بنے گی، بس جہاں حسین کے رہوار نے قیام کیا ہے وہاں حسین کی کربلا بنے۔ گھوڑے بدلائے گئے، الغرض کرب و بلا کا ذکر آیا۔ امام نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون ھذا کرب ببلا۔ کربلا میں رکے، حر کا لشکر بھی قیام پذیر ہوا۔ بس آج اس عظیم بہادر کا قصہ میں نے کرنا ہے، بس کچھ ہی منٹوں میں اس کی محبت حسین بیان کرنی ہے۔ یزید کے لشکر آتے گئے حتیٰ کہ عمر سعد آیا، شمر دل جوشن آیا، سنان بن انس آیا کہ لشکر یزید جہاں 30,000 لکھا ہے کتابوں میں، مقاتل کی کتابوں میں، بڑھتا چلا گیا ہے لشکر یزید۔ ہمارے ہاں 9 لاکھ کی بھی روایت ہے، لیکن جو مقاتل کی کتابیں ہیں 30,000 کا لشکر بیان کرتی ہے۔ لشکر یزید آب و تاب سے تھا کہ 9 محرم کو عمر سعد نے لشکریوں سے کہا تیار ہو جاؤ، آج کے بعد حسین پر ہم حملہ کریں۔ یہ کونے میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ مجھ سے تو کہا گیا تھا صرف حسین کو تسلیم کرانا ہے۔ عمر سعد کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگتے۔ حر 9 محرم کی رات کو گیا ہے عمر سعد کے خیمے میں۔ عمر سعد کیا کل تم حسین سے جنگ کرو گے؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کہا حر، مقتل کے جملے سنیے گا، حمید یا حمید ابن مسلم دونوں ناموں سے کہا جاتا ہے۔ سنا ہے کہتا ہے کہ عمر سعد نے جواب دیا ہاں حر کل جنگ ہوگی، اور کم سے کم اس جنگ کا صلہ یہ ہے کہ بہت سو کے سر اڑ جائیں گے، بہت سو کے ہاتھ اور پاؤں اڑ جائیں۔ حر چلا ہے عمر سعد کے خیمے سے، سر جھکائے ہوئے ہے، خدا جانے کس طرف جا رہا ہے۔ راستے میں بھائی ملا ہے۔ حر کہاں جا رہے ہو؟ بھائی حسین کی جانب جا رہا۔ بیٹا ملا ہے علی ابن حر۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا جو غلطی ہو گئی تھی اس کے سدھارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بابا ہمیں بھی ہمراہ لے جائیے۔ غلام ملا ہے، الغرض یہ چھوٹا سا قافلہ حر کی سربراہی میں جا رہا ہے۔ آگے آگے حر ہے، تاریخ نے لکھا حر نے سر جھکایا ہوا، آنکھیں ندامت سے جھکی ہوئی ہے۔ اب جو حر حسین کے خیام کی جانب جانے لگا، امام نے عباس سے بلا کر کہا عباس میرا ایک مہمان آنے والا ہے،
عباس میرے مہمان کا استقبال کرو۔ بنی ہاشمیوں نے دیکھا حسین کے سامنے حر نے اپنے ہاتھوں کو کمر پہ باندھا ہوا ہے، امام کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ امام نے حر کا استقبال کیا دونوں ہاتھوں سے، میرے بھائی حر سر کو اٹھاؤ، آقا شرمندہ ہوں، گناہ کی معافی مل سکتی ہے۔ حسین نے حر کا ماتھا چوما، میرے بھائی کیسا گناہ، تو دیکھ تو کریم کربلا کی بارگاہ میں آ گیا۔ آقا ایک حسرت ہے میری، عزادارو سنو گے، حر نے مقتل کے جملے ہیں، حر نے کہا ایک حسرت ہے میری، میں سیدانیوں کے در پہ معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حر دو زانو ہو کر سید زادیوں کے خیام کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے، میں حسین کی سواری نہ روکتا، بس سردار کے خیموں سے واہ محمدہ واہ غربتہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ حر دوڑ کر امام کے پاس آیا۔ یہ واقعہ ہے جب گھمسان کی جنگ حملہ غربیہ ختم ہوا، فردن جنگ شروع ہوئی، ایک سے ایک کی لڑائی شروع ہوئی، سب سے پہلے امام کے پاس آیا ہے حر، آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ تاریخ لکھتی ہے امام نے ایک لہجہ نہیں لگایا، ہاں حر جاؤ جنگ کرو۔ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ امام دیکھ رہے تھے جب سے حر آیا ہے پریشان ہے، ندامت سے سر جھکائے ہوئے کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے، حر کا چہرہ گرا ہوا ہے، حر جتنی دیر یہاں رہے گا ندامت بڑھتی جائے گی۔ علی ابن حر جنگ کے لیے گئے ہیں، اب جو لڑائی کی ہے، حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا، بابا میری مدد کو آئیے، حر نے گھوڑا دوڑایا، جب بیٹے کی لاش پہ پہنچے سنو گے کہ کیا ہوا، حر نے دیکھا حر سے پہلے امام حسین نے علی ابن حر کا لاشا اپنے ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے، علی اس کو پیار کر رہے ہیں۔ حر نے کہا آقا وہ غلام زادے کی لاش پہ آئے ہوئے ہو، حر تجھے پتا نہیں ہے یہ میرا مہمان ہے۔ حر نے ہاتھ نیچے کر کے لاش اٹھانا چاہی، حسین نے کہا حر تجھے علم نہیں ہے میرے نانا کی شریعت میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا مکروہ ہے، حر تو نہیں حسین تیرے بیٹے کو اٹھائے گا۔ میں کہوں گا آقا 10 محرم کو ابھی کچھ دیر بعد جب 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر اٹھاؤ گے، کبھی ایک قدم آگے رکھو گے کبھی ایک قدم پیچھے رکھو گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔